ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اہل بیت علیہم السلام کی ایک بہت عظیم الشان ہستی، ختم مرتبت کے گویا اور امامت کے 5ویں لال حضرت امام باقر علیہ السلام کی سیرت پر، آپ کے فضائل پر گفتگو جاری ہے۔ ہمارے ساتھ نہایت علمی شخصیات موجود ہیں جو بہت ہی خضوع و خشوع کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور امام کی شخصیت کے شائن شان ہونے کی کوشش کرتے ہوئے، ظاہر ہے ان کی ہستی اتنی بڑی ہے، خوبصورت انداز میں فضائل بیان فرما رہے ہیں۔ جناب مولانا ڈاکٹر حسنین نادر صاحب موجود ہیں، جناب ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب موجود ہیں۔ جناب مولانا، ہمیں پروگرام کا نصف حصہ گزر گیا اور معلوم نہیں ہوا، اور ابھی جو امام باقر علیہ السلام کے خصوصی فضائل ہیں انہی سے ہم فضائل سے ابھی آگے نہیں بڑھ سکے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اب جو آپ کی کسی حد تک فضائل پر گفتگو ہوئی، جو آپ کی معنوی شخصیت اور خاص طور پر علمی شخصیت، اس پہ ضرور بات ہو، تو ہم علمی حوالے سے کچھ آپ سے معلوم کرنا چاہیں گے۔ جہاں تک ہم نے پڑھا، عالم اسلام کا جو ایک بہت عظیم الشان کہ یہ پہلو ہے، موضوع ہے، سبجیکٹ ہے، وہ فقہ ہے، اور دیگر علوم بھی ہیں۔ تو میں پڑھ رہا تھا کہ اگر فقہ کے اصولی طور پر بانی کہا جائے کسی شخصیت کو تو وہ امام باقر علیہ السلام ہے، اور اس فقہ میں کوئی ہم قید نہیں کر رہے کہ فلاں فرقے کی فقہ، یا فقہ تو فقہ ہوتی ہے، یہ ہم اس کو فرقوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ تو جتنی بھی فقہ ہیں جو اس وقت موجود ہیں عالم اسلام میں، وہ اگر جائیں تو کسی نہ کسی طریقے سے آخر کار وہ امام باقر علیہ السلام پر آ کر منتہی ہوتی ہیں۔ فرمائیے گا۔ جی بالکل، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی جو معنوی اور علمی شخصیت ہے، اس کے حوالے سے ایک جملہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، امام نے اپنی زندگی کا سن 57 ہجری سے 95 ہجری تک کا جو دورانیہ ہے، جی جی، تو یہ اپنے والد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ گزارا ہے، اور اس کے بعد تقریباً 19 سال کا آپ کا دورانیہ امامت ہے۔ جی 114 میں آپ کی شہادت ہے۔ تو یہ جو زیادہ عرصہ امام کی زندگی کا ہے وہ امام زین العابدین کی زندگی کے دوران ہے، اور یقیناً اس امام کی جو معنویت ہے، جو امام زین العابدین ہیں، اس کے ساتھ جب آپ ان کی گود میں آپ نے تربیت پائی اور اتنا عرصہ ان کے زیر تربیت اور زیر سایہ رہتے ہیں، تو یقیناً تعمیر میں، اس امام کی شخصیت کی تعمیر میں، امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ مناجات، ان کا وہ معنوی مقام، اس کی تجلی نظر آتی ہے۔ بالکل درست۔ یہ مقام آپ کا اس دوران، اور وہ شخصیت جو، اور پھر جو الہی منصب ہے امامت، وہ آپ کو منتقل ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام در حقیقت اس کی بنیاد علمی حقائق، دلائل اور ان کی تعلیم پر استوار ہے۔ بالکل صحیح۔ بدقسمتی سے آپ اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جتنا دورانی تاریخ ہے، اس میں عالم اسلام میں اتنی ہرج مرج ہے کہ کسی شخصیت کو ایسا موقع نہیں ملتا مسند علم پر بیٹھ کر علم کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کی ترویج کا، جو امام محمد باقر علیہ السلام کو ملتا ہے۔ اور فقط فقہ نہیں، دیکھیں یہ وہ دورانیہ ہے جس میں علمی مباحث مختلف فرقوں میں اور مختلف حلقوں میں جاری رہتی ہیں، لیکن اہل بیت کے دروازے سے یا اصحاب کبار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے مستقیم تعلیم حاصل کرنے کا امت کو موقع بہت کم ملتا ہے۔ اس کی وجہ سے کئی فرقے وجود میں آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو بڑے فرق ابھی بھی ان کی تعلیمات کی بازگشت بہت سی جگہوں پہ نظر آتی ہے۔
اشاعرہ ہوں، معتزلہ ہوں، زیدیہ ہوں، خوارج ہوں، مختلف فرق، یہ اس دوران کی پیداوار ہیں، صحیح، اور ان کا آپس میں استحقاق ہے فکری، ایک دوسرے کی رائے کو رد کرتا ہے، دوسرا تیسری کی رائے کو رد کرتا ہے. تو وہ ہستی جس کے دروازے پر آ کر یہ مختلف فرقے ہمیں ایک دفعہ پھر قریب آتے نظر آتے ہیں، جی، اور جہاں آرا متفق ہوتی نظر آتی ہیں یا متفق نہ بھی ہوں تو ایک رائے وہاں جا کے حاکم ہوتی ہے، سب اس دروازے پہ آتے ہیں، وہاں سے کسب فیض کرتے ہیں. بالکل، علم کلام میں، فقہ میں، سائنس میں، مناجات میں، مختلف جو شعبے ہیں، تفسیر میں، حدیث میں، تو وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی شخصیت ہے. اور آپ جو مسند علم بچھاتے ہیں اس کا سب سے بڑی خوبی میں کہوں گا نظام تعلیم ہے. صحیح، وہ نظام تعلیم جو آج مفقود ہے عالم اسلام میں، اس کی بنیاد امام محمد باقر علیہ السلام نے رکھی کہ ایک ہی درسگاہ میں فقہ بھی پڑھائی جاتی ہے، وہیں پہ کلام بھی ہے، وہیں پہ تفسیر بھی ہے، اور وہیں پر جدید علوم بھی ہیں، وہیں پر فلسفہ اور سائنس بھی ہے. امام صادق علیہ السلام جنہوں نے امام باقر کی علمی تحریک کو آگے بڑھایا، آپ سے منسوب ایک قول ہے کہ امام نے میں نے فزکس اپنے بابا کی بارگاہ اور خدمت میں میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا ڈاکٹر صاحب کی طرف کہ ایک بڑی بہت اہم بات کی ڈاکٹر حسنین ناظر صاحب نے کہ ایک ایسی دانشگاہ کی بنیاد رکھی امام باقر علیہ السلام نے جس کی اس سے پہلے مثال نہیں تھی. ختمی مرتبہ پھر مولا کائنات کے خطبات اور علم، اور پھر وہ سلسلہ ٹوٹتا ہے اور امام زین العابدین علیہ السلام کو صرف دعاؤں کے ذریعے معرفت اسلامی پھیلانے کا موقع ملتا ہے. اتنا جبر ہے لیکن وہ دعاؤں میں بھی مولا نے پھر کمال کیا. تو امام باقر علیہ السلام کے وقت میں وہ پہلی درسگاہ دانشگاہ قائم ہوتی ہے جس میں فقہ بھی ہے، جس میں فلسفہ بھی ہے. علم اصول کا تو فقہ کے حوالے سے بانی کہا جاتا ہے جو امام باقر علیہ السلام کو اس دانشگاہ کے حوالے سے، لیکن اس میں ساتھ سائنس بھی ہے. تو وہ عظیم امتزاج جو پھر بعد میں امت مسلمہ سے چھن گیا وہ اس میں درسگاہ میں موجود جی. اب دیکھیے اصل بات تو یہ ہے کہ فوق کل ذی علم علیم، اللہ رب العزت نے خود بتا دیا کہ ہر صاحب علم پر بڑا ایک کوئی شک علم رکھنے والا بیٹھا ہے اور وہ اسی کی دین ہے. لیکن وہ پھر ہم تک جیسے پہنچا ہے اس کے جو مدارج ہیں اس میں امام باقر کا جو مقام ہے بلندتر ہے. کوئی شک وہ اس طرح سے بھی ہمارے سامنے آتا ہے. ایک تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ وہ دور ہے جس دور میں بہت ساری موشگافیاں شروع ہو چکی ہیں. اصل دین جو ہے اس کے بارے میں مختلف آراء مختلف فرقوں اور اسکول آف تھاٹس کی شکل میں سامنے آ رہی ہے. سب سے اہم کارنامہ تو امام باقر کا یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی اور حدیث مبارکہ کی تشریح خود فرمائی. صحیح. اور یہی وہ دو بنیادی ماخذ ہیں جن سے باقی سارے علوم کی ابتدا ہے. بالکل درست. جب وہاں پر بات واضح ہو جاتی ہے، میں ایک روایت دیکھ رہا تھا جس میں امام باقر بتاتے ہیں کہ کسی بھی آیہ مبارکہ کی ابتدا اور اس کی انتہا تک کے جو مباحث ہیں ان کا سمجھنا اور جاننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. صحیح بات. تو انہوں نے یہ سارے علوم سکھائے اور یہاں تک ہمیں نظر آتا ہے کہ 70,000 روایتیں آپ سے کی جا رہی ہیں. جی 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 بالکل. اب وہ سارے کیا معاملات ہیں کہ پہلے بنیاد مضبوط اور اس بنیاد کے ساتھ ساتھ جو آئندہ چل کے جن علوم نے ابھی سامنے آنا تھا ان کی طرف رہنمائی بھی امام باقر فرما رہے ہیں. جی بالکل درست، بالکل درست. اور پھر وہی سلسلہ ہے اصل میں کہ
کہ جو ہمیں امام جعفر کے ہاں نظر زیادہ کھل کر سامنے نظر آتا ہے، بالکل، تو اس کا اکتساب وہی ہے، کیونکہ وہ تسلسل تھا نا، یقیناً پہلے ایک پس منظر میں ایک کام ہو چکا تھا امام باقر علیہ السلام کی طرف سے۔ جی اور ایک اور بات جو میں کرنا چاہوں گا، وہ جو آپ نے امام زین العابدین کا ذکر کرتے ہوئے جو بات کی، وہ بہت اہم ہے، یعنی جو دعاؤں کا اور جو مناجات کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک ذرہ بختر کی حیثیت رکھتی ہے، وہ جوشن کبیر ہے۔ جی، صحیفہ سجادیہ، وہ بظاہر دعائیں ہیں، لیکن علم کی میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی شاخ ہو جس کے بارے میں ادھر اشارہ موجود نہ ہو۔ اب وہ یعنی جو روحانی اور علمی اور آفاقی علوم ہیں، وہ اس اعلیٰ نسبی کے ساتھ ساتھ اس علمی جو وہ باب العلم اور مدینۃ العلم کی ساری نسبتیں موجود ہیں، اور وہاں پر آ کر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو اہم پہلو جس کی میں سمجھتا ہوں کہ آج عالم اسلام کو اور عالم انسانیت کو ضرورت ہے، خوارج کے متعلق بات کرتے ہوئے امام نے فرمایا کہ جس طرح سے خوارج تشریح کر رہے ہیں اور سمجھ پا رہے ہیں، اس میں جتنا متشددانہ پرسپیکٹو پیش کر رہے ہیں، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ واہ واہ، بہت خوب۔ اسلام کے اندر بہت ساری سہولیات موجود ہیں، بالکل، بہت سارا اعتدال موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ جو آج جن علوم کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ابھی کل کی بات ہے، شاید کہیں ویسٹ سے کہیں نمودار ہو کر ہم تک پہنچیں، یہ کہیں ہارورڈ اور آکسفورڈ اور MIT کی باتیں ہیں، لیکن یہ ہمارا کام ہے نا کہ ہم بتائیں کہ ان سارے علوم کی بنیاد دراصل امام باقر کے توسط سے پھر امام جعفر نے ہمارے سامنے رکھی۔ وہ یہ ویسٹ کے علوم تو پیچھے 3-4 صدیوں پہلے کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی مطالعہ اس حوالے سے ماشاءاللہ بہت گہرا ہے کہ یہ 3-4 صدیوں پہلے کی بات ہے کہ ویسٹ سے جو علوم ہماری طرف آ رہے ہیں، شاید پوری 4 صدیاں بھی نہ ہو، 3 صدیاں، اور اس سے پہلے سارا وہ اسلام کا زمانہ ہے کہ جو اسلامی تاریخ اور اسلامی تہذیب و ثقافت سے اور ائمہ طاہرین کی تعلیم سے جو علوم پھوٹے، وہی پیش خیمہ بنے، وہی پس منظر بنے آج کی ترقی کا بھی۔ جی، میں نے جیسا کہ پہلے اشارہ کیا تھا کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے آج کے لیے امام کی زندگی سے جو درس لینا ہے، وہ سب سے بڑا درس یہی ہے کہ ایک سازش کے تحت وہ علوم جو دنیا کی دنیا پر حکمرانی کے لیے، دنیا کی تسخیر کے لیے لازم تھے، انہیں دنیاوی علوم کا نام دے دیا گیا۔ صحیح بات۔ اور وہ لوگ جو عالم اسلام پر غلبہ چاہتے تھے اور کائنات پر اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتے تھے، انہوں نے مسلمانوں کے سامنے ان علوم کا چہرہ کری بنا کر پیش کیا۔ یہ دنیاوی علوم ہیں، صحیح، یعنی دنیا والوں کے علوم ہیں، تو جو خدا والے ہوتے ہیں ان کو یہ علوم حاصل نہیں کرنے چاہیے۔ حالانکہ قرآن کریم نے جگہ جگہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، بالکل صحیح، وہ تمہارے لیے تو تسخیر تھی کائنات کی، خدا نے تسخیر کر دیا ہے۔ تو امام کی درسگاہ میں ایک ساتھ وہ علوم جن میں نفس کی بھی تسخیر تھی، صحیح، جس میں میں کی بھی تسخیر تھی، اور جس میں آؤٹر ورلڈ کی بھی تسخیر تھی، ان کی بنیاد رکھی، وہ تعلیم دی ہے۔ اور یہ پھر ثابت بھی ہوا کہ جب تک ان دونوں عالموں کی گویا تسخیر نہ ہو، ویسٹ نے ایک عالم کی تسخیر کی اور خودی کی طرف اور جو خود سازی کی طرف، خود شناسی کی طرف نہیں آئے، تو وہاں بھی پیاس ہے۔ اور ادھر جو دنیاوی ترقی جیسے آپ نے کہا وہ نہیں ہے، تو اس لحاظ سے بھی پرابلمز ہیں۔ جی جی، تو آج ہمارے لیے امام کی سیرت کے خرمن سے جو ایک چیز ہم نے خوشہ چینی کرنی ہے، وہ یہی کہ ہم اس تقسیم سے نکلیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں اور میں اگر مدرسے میں بیٹھا ہوں، تو میری یہ نگاہ نہ ہو کہ یہ اہل دنیا ہیں، اور ادھر سے ان کی یہ نگاہ نہ ہو کہ ان کو تو دنیا کا کچھ پتہ
نہیں ہے۔ دنیا مقدمہ ہے آخرت کا، جی اور دنیا کی حکمرانی اس لیے نہیں کہ میری خواہشات نفس کا، نہیں، خداوند تبارک تعالیٰ نے مومنین ہی کی تو یہ صفت بیان کی ہے نا کہ اگر دنیا پر ان کو حکمرانی حاصل ہو جائے تو اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں گے، وہ بندگی خدا کا نظام قائم کریں گے۔ پھر خود رسول پاک کی وہ معروف حدیث کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو کھیتی میں تو کام کیا جاتا ہے۔ بالکل۔ جی آپ فرمائیے، مکمل کر لیجیے۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں ایک جملے میں کہ ظاہر ہے آج جس ہستی کی سیرت و کردار کا تذکرہ ہو رہا ہے وہاں قرآن کی تعلیم پر بھی تاکید ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے سعد تعلم القرآن، قرآن سیکھو۔ پھر قرآن کے وہ فضائل کہ قرآن کتنا اس کی پڑھنے کی، اس کو سیکھنے کی فضیلت ہے، اور جو قرآن سیکھے گا بروز قیامت وہ قرآن اس کا شفیع ہوگا، اس کو حکم ہوگا کہ تو قرآن کی آیت تلاوت کرتا جا اس اور جنت کے جو مقامات اور درجات ہو۔ تو ایک طرف قرآن پہ یہ، اور دوسری طرف دنیاوی علوم جن کو آج ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں، وہ دنیاوی علوم نہیں ہے، وہ فطرت، تخلیق خدا ہے، خلق خدا ہے، فعل خدا ہے، اس کو سمجھنا، اس سے استفادہ، اس سے تسخیر کائنات۔ تو یہ امام کی درسگاہ کا ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ حسب حال بات کی جس کی آج ضرورت ہے، آپ نے پی ایچ ڈی جو ہے وہ معروف یونیورسٹی سے کی جی، اور اب آپ ایک دینی مدرسے میں بڑی اہم خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور تحقیقی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک کی ایک معروف یونیورسٹی کے 2 ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ ہیں، تو ڈاکٹر صاحب یہ کوئی امتزاج امام باقر علیہ السلام کی شخصیت سے نور لیتے ہوئے، کسب فیض کرتے ہوئے ہونا چاہیے کہ یہ دینی دنیاوی علوم کی قید جو امام باقر علیہ السلام کے وقت نہیں تھی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے وقت نہیں تھی، جیسے فزکس کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، کیمسٹری کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، فقہ کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، یہ کچھ ریوائیو ہونا چاہیے۔ یہ اصل میں یہ تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، یہ تقسیم اسی لیے کی گئی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت مبارکہ ہے اس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ واہ، بالکل۔ یہ اگلا جو آیت کا حصہ ہے وہ 3 مختلف جگہوں پر ذرا اس میں تھوڑی سی ویریشن ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ہے، کئی جگہ پر وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ امام باقر کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلے گا۔ صحیح بات کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر، تاکہ وہ اسے تمام دیگر ادیان پر غالب کر دیں۔ بے شک بے شک۔ تو غلبہ تو بعثت کے مقاصد کو اللہ کریم بیان کرتا ہے، تو غلبہ کب ہوگا؟ جب ہمہ علوم پر مسلمانوں کی دسترس ہوگی۔ بالکل درست، بالکل درست۔ اب جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ اصل مسئلہ یہی ہے، جو اہل مغرب ہیں انہوں نے اگر ایک برانچ آف جو نالج ہے اس میں کچھ پیش رفت کی تو دوسری طرف شخصیت سازی میں وہ پیچھے رہ گئے، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ان علوم کو جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کی شکل ایسے پیش کی گئی کہ شاید یہ تو ان کے پر تو بات کرنا شاید دنیا کی بات کرنا ہے۔ تو امام باقر کی شخصیت سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہی ہے کہ ہر شخص کو دین اور دنیا دونوں کے علوم ہونے چاہیے، اور یہاں مجھے وہ قرآنی دعا بھی یاد آتی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو دنیا اگر اچھی نہیں ہے تو اللہ سے مانگیں، اور پھر اس کو مانگنے کے لیے اس کو بہتر بنائیں، جیسے آپ نے کہا دنیا مزرعۃ الآخرہ۔ وہ مجھے بعض اوقات میں جب وہ پڑھتا ہوں ویسٹ کے حوالے سے کہ ایک طرف تو واقعاً یہ ماننا چاہیے کہ وہ علوم سائنسی میں یا جو طبعی علوم ہیں ان میں انہوں نے آسمان کو چھو لیا ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب وہ جو ان کا ایک روحانی پہلو ویک ہے نا، تو اس میں جب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو روحانیت کی پیاس کو کیسے پوری کرتے ہیں تو وہ ہنسی آتی ہے بعض اوقات کہ یہ اتنے بڑے بڑے لوگ اور جنہوں نے کائنات تسخیر کرنے کی طرف جا رہے ہیں، جب روحانیت کی طرف آتے ہیں تو کس طرح سے وہ بچوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں، جی قابل رحم ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا، ڈاکٹر صاحب 1 منٹ آپ کے پاس، 1-1.5 منٹ اس کو کنکلوڈ کر دیجئے، اور پھر 1 منٹ 1.5 منٹ آپ کے پاس۔
چونکہ امام کی شہادت کی مناسبت سے پروگرام جا رہا ہے تو میں بہرحال یہ عرض کروں گا کہ علم کے حصے میں محرومیت بھی ہے جی، اور ظاہر ہے جہاں اتنی بڑی عظیم ہستی تھیں آپ، اور آپ نے وہ مسند علم بچھائی، وہاں آپ کے مقام اور شان و شوکت اور آپ کے شاگردوں کی کثرت اور آپ کی وہ جو آفاق شہرت، اس سے ظاہر ہے وقت کے حکمرانوں کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ محسوس ہوتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس پوری شان و شوکت کے باوجود امام مظلوم بھی تھے۔ آپ کو یہی وجہ ہے کہ حاکمین نے، حکمرانوں نے اپنی سلطنت کو، اپنے اقتدار کو خطرے میں دیکھتے ہوئے شام بلوایا، اور 3 دن تک آپ کو غلاموں کے محلے میں رکھا گیا۔ آپ کو بادشاہ نے 3 دن تک اجازت نہیں دربار میں آنے کی دی، اور جب آپ تشریف لائے تب بھی آپ کی توہین کی گئی، باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت لوگوں سے آپ کی توہین کروائی گئی۔ تو یہ آپ کی مظلومیت بھی تھی، ظاہر ہے جہاں آپ کی وہ عظمت ہے وہاں وہ آپ کی مظلومیت ہے، اور پھر دشمن نے آپ کو مختلف روایات ہیں بہرحال کہ جن سے یہی بہت قرین صحت معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو زہر ہی دیا گیا، اور زہر کے ذریعے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو ہم اس عظیم مصیبت پر آپ کے جد امجد سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کے آباء و اجداد اور آپ کے طیبین اسلاف کی خدمت میں تسلیت ہی اور مومنین کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی شخصیت کا ذکر اس سے جو نور کی کرنیں اور اس سے جو خوشبو کے جھونکے آتے ہیں، ان سے ہمیں اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور جو یہ ملک اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں ہمیں اپنے جو اسلاف ہیں ان کی رہنمائی میں وہ نظام تعلیم جاری کرنے کی ضرورت ہے جس کی طرف کسی حد تک کچھ پیش رفت کا معاملہ ہے۔ وہ سنگل کریکولم کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس میں جو رہنمائی کا پہلو ہے وہ ہمیں امام باقر علیہ السلام کی ذات بابرکات اور ان کی تعلیمات سے میسر آتا ہے۔ ابھی تو ذکر شروع ہوا تھا اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش، آپ کے ذہن میں کتنی باتیں ہوں گی اور میرے ذہن میں کتنے سوالات تھے۔ امام باقر علیہ السلام کا وہ عالم اسلام میں وہ ایک سکے اور درہم جاری کرنے والا، کہ کس طرح عالم اسلام کو انہوں نے یونائٹ کر دیا، اور وہ وقت تھا کہ جب ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کو ایک مظلومی کی حالت میں لایا گیا اور ان کے شان سلوک نہیں کیا گیا، لیکن اسی دوران انہوں نے اتنا بڑا عظیم کارنامہ کہ ملت کو یونائٹ کر دیا۔ پھر اور جو ان کی تعلیمات ہیں، انشاءاللہ موقع ملتا رہے گا۔ سچ ٹی وی کی تو یہ خاصیت ہے کہ ایسے اہم موقعوں پر یہ ہم پروگرام کرتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر حسنین نادر صاحب کے آپ کا، جناب ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب کے آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ ناظرین، جیسے ابھی ذکر ہوا کہ عالم اسلام نے ترقی حاصل کرنی ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے کہ دین غالب آئے گا، لیکن ظاہر ہے کہ امت مسلمہ کو اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہوگا۔ جب ہم ترقی کی بات کرتے ہیں، تعمیر کی بات کرتے ہیں، تو وہ اقبال نے بڑا درست کہا ہے کہ جب تک خود شناسی نہیں ہوگی، جو خودی ہے وہ خود شناسی ہی کا مرحلہ ہے، وہ خودی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم میں ایک خودداری نہ آئے، ایک کانفیڈنس نہ آئے۔ امام باقر علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جب ہم ان کے علمی اور معنوی کارنامے دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ عالم اسلام میں کہیں زیادہ بلند شخصیات موجود ہیں جن کا شائبہ بھی ویسٹ میں یا ترقی یافتہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ امام باقر علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام اور دیگر ائمہ کی زندگی کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ علم ہماری میراث ہے، ہمیں اسے حاصل کرنا ہے اور دنیا میں ایک مرتبہ پھر ہمیں اوج حاصل کرنا ہے، ترقی حاصل کرنی ہے اور ارتقاء کی بلند ترین منازل پر ہم نے جانا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے ایسا ہی ہو، بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔